السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ تو بس یہ ہے ہمارا لاسٹ سامان جو کہ آج جا رہا تھا، تو میں نے سوچا میں ویڈیو بنا لیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ مزدوروں کو جو ہے میں نے بلا لیا تھا اور بس وہ ٹرک لے کر آ گئے تھے۔ دوپہر کو وہ آئے تھے 3 بجے اور بول رہے تھے کہ رات تک جو ہے وہ آپ کا سامان جو ہے ہم پہنچا دیں گے، کیونکہ 3 دفعہ میں جو ہے ہمارا سامان جائے گا۔ صوفے تو ہمارے پہلے ہی جا چکے تھے، لیکن اب جو ہے ہمارے یہ کچھ لاسٹ سامان کی باری تھی۔ تقریباً سارا ہی کچھ سامان تھا۔ صوفے جو ہے ہمارے اور ڈائننگ ٹیبل ہمارا پہلے چلا گیا تھا۔ بس سامان وہ لوگ نیچے اتار رہے تھے اور میں بھی بس جانے کی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ جو ہے وہ مجھے وہاں پر بھی دیکھنا تھا کہ سامان جو ہے وہ انہوں نے اتارا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے رکھوانا تھا ہر ایک کے روم وغیرہ میں۔ تو بس یہ ہمارے کچھ کمروں کی حالت تھی۔ یہ دوسرا کمرہ تھا، وہ پہلا والا کمرہ تھا، اور بس میں گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اپنا بیگ لے کر، اور میں نے سوچا کہ اپنے بیگ میں کچھ ضروری سامان ڈال لیتی ہوں، کیونکہ اس وقت کارٹن کھولنا اتنے مشکل ہوتے ہیں، اتنے ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں کہ اس میں سے ایک ایک چیز ملنا بہت مشکل ہوتی ہے۔ پوری ٹیپنگ ہوئی ہوئی تھی، تو میں نے جو اپنی میڈیسنس تھیں، اپنا ہیئر برش تھا یا اپنا کچھ ضروری سامان تھا، وہ اپنے بیگ میں ڈالا، اور پھر جو ہے وہ میں چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، کیونکہ ایک نہ ایک بندے کو جو ہے یہاں پہ رکنا تھا۔ سامان آ رہا تھا اور مجھے جو ہے اس کی نہ حفاظت سے اس کو اپنے اپنے کمروں تک پہنچانا تھا۔ تو جب میں گھر آئی نیو والے، تو اس کی حالت یہ ہو رہی تھی۔ یہاں پر بھی کام ہو رہا تھا، میں نے آپ کو پچھلے بلاگ میں بتایا تھا کہ ہمارے یہاں کچھ کام چل رہا ہے۔ تو بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ سامان جو ہے ابھی پیک ہی رہے گا، ابھی سیٹ اپ تو ہوگا نہیں، کیونکہ ابھی کبرڈ وغیرہ بھی صحیح سے وہ کھول کے لائے ہیں، ابھی بنے گی نہیں۔ بیڈ وغیرہ ہم کھول دیں گے کیونکہ ہمیں سونا ہوگا رات میں۔ تو بس اس طرح کی یہ حالت ہوئی ہوئی تھی، توڑا پھوڑی کا یہ عالم تھا یہاں پہ، اور مجھے جو ہے بڑی ٹینشن سی ہوئی ہوئی تھی کہ پورا گھر مٹی مٹی ہو رہا ہے، یہاں پہ رہیں گے کیسے؟ اصل میں ہم لوگوں کو وہ والا گھر بھی خالی کرنا تھا، جنہوں نے لیا تھا ان کو دینا تھا۔ اس وجہ سے جو ہے ہمیں ایمرجنسی میں جو ہے شفٹنگ کرنی پڑ گئی، اور اس طرح سے کرنی پڑ گئی یہ پتہ بھی نہیں چلا، اور شفٹنگ ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ یہ سامان تو آہستہ آہستہ سیٹ ہو ہی جائے گا، ابھی ٹائم لگے گا 1 ہفتہ، لیکن اصل میں یہاں پہ کام ہو رہا تھا نا، یہ تو اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ یہ والے فین جو ہے میں نے خریدے تھے، اور یہ ریموٹ فین ہے، یہ ریموٹ سے آن ہوتے ہیں، بہت اچھے اور بہت مجھے نیو اسٹائل کے فین لگے، بلیک میں اور وائٹ میں میں نے خریدے تھے۔ اور بس پھر شام ہو گئی تھی، بھوک بھی مجھے کچھ لگ رہی تھی، تو میں بیکری چلی گئی تھی اپنی ہیلپر کے ساتھ، اور پیدل پیدل گئے ہم لوگ، اور سموسے اور پکوڑے وغیرہ لا کے پھر ہم لوگوں نے جو ہے میں نے چائے بھی منگوا لی تھی ہوٹل سے، کیونکہ یہاں پہ تو چولہا وغیرہ لگا بھی نہیں تھا اور فریج بھی نہیں آیا تھا۔ فریج کا میں بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ فریج آئے تو میں اپنی ہیلپر سے صفائی کرواؤں، لیکن اس کو دیر ہو رہی تھی، تو اس کو جو ہے میں چھوڑ کر آ گئی تھی اس کے گھر۔ تو میں نے سوچا فریج آ جائے گا تو پھر میں خود ہی صفا کر لوں گی۔ بس یہ مزدور جو ہے سامان لا رہے تھے، میں ادھر تھوڑی دیر بیٹھ گئی تھی چائے وائے پی کر، تو یہ تھا کہ تھوڑی سی انرجی آ گئی تھی سب کچھ کھا پی کے۔ کھانا وانا تو میں نے بنایا ہوا نہیں تھا، اور باہر سے بھی منگوانے کا ٹائم نہیں ملا بالکل بھی، تو شکر ہے یہ لاسٹ چکر میں ہمارا فریج آ چکا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ابھی آپ کو 2 گھنٹے تک جو ہے وہ فریج کو آن نہیں کرنا ہے، کمپریسر وغیرہ کا ایشو ہو جاتا ہے۔ تو بس فریج جو ہے وہ بند تھا۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے جو ہے وہ فریج کی صفائی شروع کر دی۔ بس آپ کو پتہ ہے نا کہ بیٹھا نہیں جاتا، جن کو کام کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ بس ہر وقت چاہتے ہیں کہ کام ہوتا رہے، اور میں چاہ رہی تھی بس جلدی جلدی یہ نپٹ جائے، تو میں فریج صاف کرنے لگ گئی۔ میں نے کہا بھلے بعد میں آن ہو، لیکن میں صفائی کر لوں تاکہ جو ہے وہ ایک طرف ہو جاؤں، کیونکہ کچھ ویجیٹیبلز بھی میرے پاس تھیں، وہ بھی خراب ہو رہی تھیں، پانی بھی میرے پاس بالکل اینڈ ہو چکا تھا، بالکل ختم ہو چکا تھا، اور یہاں پہ پانی بھی نہیں تھا اور کوئی لانے والا بھی نہیں تھا، اور میں گھر سے باہر نہیں نکل رہی تھی کیونکہ مزدور تھے یہاں پہ۔ یہ کیٹ ہمارے گھر میں بار بار آ رہی تھی، اور میں اس کو بار بار بھگا رہی تھی کیونکہ مجھے کیٹ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو یہ بلی کا بچہ تھا، بار بار آ رہا تھا اندر، تو پھر میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی۔ اب مجھے یہی ٹینشن تھی بس کہ یہ جلدی سے سمٹ جائے، لیکن کل پھر مزدوروں نے جو ہے وہ آنا تھا، پرسوں بھی آنا تھا، تو اس کے حساب سے میں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ یہ کمرہ کچھ سیٹ ہوا، پلنگ یہاں پہ انہوں نے فٹ کر کے لگایا، تو یہ ایک کمرہ جو ہے وہ اس طرح سے سیٹ ہو گیا تھا، کپڑے جو تھے ابھی بندھے ہوئے ہی تھے، اور ڈبل بیڈ جو ہے وہ یہاں پہ سیٹ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے آئرن اسٹینڈ یہاں رکھ دیا تھا، واشنگ مشین یہاں رکھ دی تھی، اور باہر کی حالت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے ہو رہی تھی، کارٹن پھیلے ہوئے تھے، اور پورا سامان جو ہے نا بکھرا ہوا تھا، کوئی صفائی وفائی نظر نہیں آ رہی تھی مجھے کہ یہ کیسے ہوگا۔
بس اسی طرح کی حالت تھی. باہر کی بھی کچھ ایسی حالت تھی. بچوں کے بیگس میں نے صرف صوفے پہ ہی رکھ دیے تھے تاکہ بچوں کو تو روز جانا ہوتا ہے, جب وہ کل جائیں تو ان کو آرام سے بیگس وغیرہ اپنی بکس وغیرہ مل جائیں, ان کو پریشانی نہ ہو. کپڑے بھی میں نے ان کو ڈھونڈ کے, ساکس وغیرہ بھی ڈھونڈ کے میں نے ان کو دے دیے تھے, کیونکہ گیلے کپڑے بھی میں وہاں سے اتار کے لے آئی تھی, وہ بھی مجھے سکھانے تھے, وہ بھی بندھے ہوئے پڑے ہوئے تھے. تو بہت ٹینشن ہو رہی تھی کہ کہاں سے اسٹارٹ کروں, کہاں پہ ختم کروں, سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں. اتنے سارے سامان کو دیکھ کے طبیعت عجیب سی ہونے لگی تھی. اور واقعی میں نے تو کافی عرصے بعد شفٹنگ کی, لیکن جو لوگ ہر 6 مہینے بعد یا سال بعد کرتے ہیں, مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کیسے کر لیتے ہیں. بس یہ صبح ہو گئی تھی اس دن, تو میں ایسے ہی چھوڑ کے سو گئی تھی, بہت تھک گئی تھی. صبح ہو گئی, میں نے چائے وائے منگوا لی تھی ہوٹل سے, اور یہ فریج بھی میں نے جو کل صاف کیا تھا وہ بھی میں نے تھوڑا سا سیٹ کیا, تو تھوڑی سی جان میں جان آئی کہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ صحیح لگ رہا تھا گھر, اور صاف صفائی ہوئی تھی. ٹماٹر وغیرہ یہ اس طرح سے پڑے ہوئے تھے, اور باقی گوشت ووشت تو میرے پاس تھا نہیں ابھی, اور کوئی ایسا خاص سامان تھا نہیں. چاول بھی مجھے نہیں مل رہے تھے. تو پھر میں نے سوچا میں کیا بناؤں, لیکن ابھی تک چولہا آن نہیں ہوا تھا. چولہے آن کرنے کے لیے میں نے بلوایا ہوا تھا, چولہا جو ہے بعد میں آن ہوگا. تو پھر دیکھتی ہوں پھر میں نے کیا بنانا ہے, جو اکارڈنگ جو چیزیں میرے پاس گھر میں موجود ہوں گی, میں نے کہا وہی بنا لوں گی, کیونکہ آج کوئی لانے لے جانے والا چکر نہیں تھا. بس برتن ابھی بکھرے ہوئے پڑے تھے, کچھ سامان میں نے سیٹ کیا, کچھ تو میں نے ویڈیو بنا لی. یہ اس طرح سے میں نے یہاں پہ کانچ کے برتن رکھ دیے تھے. ابھی میں نے ایسی ہی سیٹنگ کر لی, ابھی تو بس میں نے ایسے ہی رکھ دیا. اس کے بعد میں نے کہا کہ آرام سے اس کی سیٹنگ چلتی رہے گی. دال میں نے چڑھا دی تھی, چولہا آن ہو چکا تھا ماشاءاللہ سے, الحمدللہ. چائے بھی میں نے بنا لی تھی, شکر ہے اللہ کا کہ چولہا آن ہو گیا تھا. یہ اس طرح سے بیکنگ وغیرہ کا سامان میں نے اس طرح سے رکھ دیا تھا اس کیبنٹ میں, اور اس کیبنٹ میں نے نا شوگر, سالٹ وغیرہ اور چائے کی پتی, آئل وغیرہ میں نے یہاں پہ رکھ دیا تھا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ پھر میں نے یہاں پہ جو ہے اس طرح سے کوئی جگس وغیرہ, اور یہ سامان میں نے اس طرح سے یہاں پہ سیٹ کر لیا تھا. تو کچھ میں نے سارا دن میں کچن میں ہی لگی رہی ہوں, اور سمجھ لیں شام ہو گئی تھی. لیکن بس میں نے یہ کارٹن کھولنے تھے آج ہی, کیونکہ مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی. کارٹن پورے پیک پڑے تھے, کارٹن سارے میں نے اٹھا کے جو ہے وہ پھینکے, کیونکہ ٹوٹ پھوٹ گئے تھے. اور پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا بہت سامان سیٹ کیا, تو تھوڑا سا مجھے لگا کہ تھوڑی سی صفائی ہوئی ہے. اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ سب جو کامن ہے یہ بھی صاف ہو جائے گا, ٹائم لگے گا. تو بس میں کچن میں ہی جو ہے وہ لگی ہوئی تھی. شام تو ہو ہی چکی تھی, لیکن کچن ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے پہلے والے گھر سے, جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے والا گھر دکھایا, بلاگ شیئر کیا تھا, اس سے تھوڑا سا بڑا تھا. تو ظاہر صفائی میں بھی ٹائم لگتا ہے, اور سارے کارٹن کھولنے میں, اور ماشاءاللہ میرا سامان بھی بہت سارا تھا کہ جو ہے وہ مجھے کافی ٹائم لگا. تو میں نے کہا یہ کچرا وغیرہ اٹھا کے پھر میں برتن دھو لوں گی, اور برتن دھونے کے بعد پھر میں اس کی دھلائی کر لوں گی, تو یہ صاف ہو جائے گا. اس کچن میں ہمارے ڈرینیج سسٹم نہیں تھا, تو وہ کچن ہمارا واش نہیں ہو سکتا تھا, دھل نہیں سکتا تھا. تو بس اس میں خالی جو ہے وہ موپنگ ہی ہوتی تھی. لیکن اس میں اللہ کا شکر ہے کہ اس میں جو ہے وہ دھلائی ہو جاتی ہے. لیکن کافی مسئلہ ہو رہا تھا اس کے ڈرینیج کا بھی. یہ ایک الماری انہوں نے کچن میں بنائی ہوئی تھی, تو یہ بھی میں آپ سے کسی ولاگ میں شیئر کروں گی. اچھی الماری ہے یہ, گروسری وغیرہ رکھنے کے لیے جو ہے وہی کام آ سکتی ہے. تو بس میں نے کہا کچرا وغیرہ اٹھا لوں, یہ کارٹنس وغیرہ میں بھر رہی تھی کچرا. اس کے بعد جو ہے پھر میں آرام سے کھانا وغیرہ کھا کے, تو پھر میں نے کہا ایک ساتھ ہی جو ہے جو سارے برتن وغیرہ پڑے ہوئے ہیں, برتن دھو کے پھر نہا دھو کے پھر آرام سے جو ہے نماز پڑھ کے سوں گی. تو بس نماز میں بھی دیر ہو گئی تھی آج عشاء میں, کیونکہ جو ہے وہ کام بہت زیادہ پڑا تھا. حالانکہ میں پہلے ہی پڑھ لیتی ہوں, لیکن بس آج ہی جو ہے وہ اس طرح کچھ دیر ہی ہو گئی تھی. تو بس پھر میں نے سوچا کہ یہ سب کروا لوں, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں نے نا نیٹ والوں کو فون کیا ہوا تھا پہلے سے ہی, تو وہ آ گئے تھے. تو پھر میں تھوڑا سا بیٹھ گئی, کچن سے ہٹ گئی, کیونکہ کچن کا پھر میں صفائی کر کے رک گئی, دھلائی نہیں کری ابھی, کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ کچن کی طرف سے جو ہے وہ تار لے رہے تھے. تو پھر میں وہاں پہ ان سے کام کروانے لگ گئی. تو وہ ابھی یہ نیٹ ہی لگوائے تھے. مطلب گھر میں ہر طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہ آپ کی فیسلٹیز نہیں ہیں, یہ اب آپ کی نیڈس ہو گئی ہیں کہ آپ کو نیٹ بھی چاہیے, آپ کو جب لائٹ گئی ہوئی ہے تو آپ کو یو پی ایس یا جنریٹر بھی چاہیے, آپ کو جو ہے فریج بھی چاہیے. مطلب ہر چیز کی ضرورت نا انسان جب گھر لیتا ہے نا, تو اس کو ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے. تو ڈیٹا چلا کے تو میرا حشر ہو چکا تھا. اس کے بعد جو ہے پھر دال وال بھی تیار ہو چکی تھی, میں نے روٹیاں منگوا لی تھی. تو بس بچوں نے اور میں نے بیٹھ کے جو ہے وہ انجوائے کر ہی رہے تھے ہم لوگ دال اور روٹی, کہ اچانک سے میرے بیٹے کی فرینڈ کی کال آ گئی. تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ نا میں بھی جو ہوں وہ کھانا بھجوا رہی ہوں. تو ان کے گھر سے جو ہے پھر کڑھائی,
ماشاءاللہ سے بہت پیاری بیٹی ہے، ان کے گھر سے جو ہے وہ کڑھائی اور روٹی اس نے بنا کے بھیجی۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اور کامیابی دے ہر امتحان میں۔ بڑی اچھی ٹیسٹی کڑھائی بنی ہوئی تھی۔ تو بس یہاں پہ میں برتن وغیرہ واش کرنے لگی تھی، میں نے کہا اس کے بعد ہی کچن دھوں گی، تو یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ اپنے ماں باپ کو جو ہے نا وہ کبھی بھی تکلیف مت دیا کریں۔ ماں باپ بہت قیمتی ہوتے ہیں اور ماں باپ بہت انمول ہوتے ہیں، چاہے نانی ہو، خالہ ہو، دادی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ماں اور باپ کا درجہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت انمول ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی جو ہے نا وہ بچوں کو بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ بس میرے دل میں ایک بات آئی تو میں نے شیئر کری کہ نا اولاد کو کبھی بھی نافرمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ماں باپ بڑے دل پہ لیتے ہیں اپنی اولاد کی باتیں۔ اگر ماں باپ کا بس چلے نا تو اپنی اولاد کے پاؤں کے نیچے بھی اپنا ہاتھ رکھ لیں، ان کو زمین پہ نہ آنے دیں، اتنی محبت کرتے ہیں ماں باپ۔ تو ان کو دکھ نہیں دینا چاہیے، کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ ہرٹ ہوں یا ان کو کوئی بھی تکلیف ہو یا ان کی دل آزاری ہو۔ تو آج کل کی نوجوان نسل کو میں دیکھتی ہوں، میرے بچے ماشاءاللہ بڑے فرما بردار، ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، لیکن میں آج کل کی نوجوان نسل کو دیکھتی ہوں تو بس دل میں خیال آیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کبھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ میرے جو ہے وہ طوطے میاں مٹھو بھی جو ہے سو چکے تھے، رات کا ٹائم ہو چکا تھا 11:30، تو بس اب میں بھی جو ہے وہ لیٹنے کے لیے جا رہی تھی، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو جو ہے وہ آخری بات کر لوں۔ چلیں جی، اپنا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔